برین بس کے ساتھ آج ہم پھر لائیو سپر چیٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں اور ڈاکٹر انویر شاردا جی بات چیت کریں گے بہت سارے مدعوں پہ. ٹاپ ایجنڈا ہے یو ایس کی نئی پالیسیاں. صدر جو بائیڈن حلف اٹھا چکے اور 2 دن میں وہ جو ایک طرح سے میڈیا کا ہنی مون ہوتا ہے، مجھے آج صبح احساس ہوا وہ بھی آلموسٹ اوور ہے، اس لیے کہ انہوں نے بہت تیزی سے ریورسل گیئر لگایا اور بہت ہی مختلف قسم کی پالیسیز اناؤنس کی. کینیڈا بری طرح ہٹ ہوتا ہے. کووڈ کے حوالے سے بھی WHO میں واپسی کی بات ہوتی ہے. مسلم کنٹریز جن پر بین لگا تھا ان پر بین بھی ختم ہوتا ہے، اور ریسزم اور ڈسکرمنیشن کے حوالے سے بھی باتیں ریورسل ہونے کی کلیم سامنے آتے ہیں. جس طرح ان کا ہوا انوگریشن پوری دنیا نے دیکھا. 20,000 سے زیادہ آرمی کے جوان، نیشنل گارڈ، سیکرٹ سروس والے تھے، اور پوری دنیا میں اس بات کو سمجھا گیا، دیکھا گیا کہ آخر اتنی کیا ضرورت تھی. ڈیموکریٹس کو اپنی ہی آرمی کی اتنی سکروٹنی کرنی پڑی، تو کیا ان کو اپنی ہی آرمی پر ٹرسٹ نہیں ہے؟ یہ باتیں ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ بات چیت ہم کریں گے افغانستان میں بھارت کی جو چند بلینز ڈالر کی اب تک کی انویسٹمنٹ ہے، اور جو اب تک کی لیگیسی رہی اس انویسٹمنٹ کے کانٹیکس میں، وہ کیا رزلٹ آئے کیا نہیں آئے. پاکستان، چائنا اور پھر بھارت کی ایک ٹرائیولوجی بنتی ہے جو اس ریجن میں بہت امپورٹنٹ ہے. ایک گاؤں نے جو چین اور بھارت کی سرحدی علاقے میں تھا، اس نے کہا کہ ہم تو بھارت کا حصہ ہیں. یہ ساری باتیں آج ہوں گی. اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر انویر شاردا جی کو خوش آمدید کہوں، یو ایس کی پالیسیز کے حوالے سے ڈاکٹر فاؤچی، وہی جو صدر ٹرمپ کی کرونا ٹاسک ٹیم کے پہلے چیئر پرسن ہوا کرتے تھے. جب یہ کرونا کا مسئلہ شروع ہوا اس وقت ان کے بالکل ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس تھے، کوئی چنتا نہیں ہوا کرتی تھی ڈاکٹر فاؤچی کو، مگر اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان کو بھی اندازہ ہوا کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے. وہی اب جو بائیڈن کی جو اس وقت کی کرونا ٹاسک کی کاروائیاں ہیں اس کو بھی لیڈ کر رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، میں سب سے پہلے وہ کلپ دکھاتا ہوں اور پھر ڈاکٹر شاردا جی سے بات چیت شروع کرتے ہیں. اس کلپ میں اینتھونی فاؤچی کا یہ کہنا ہے کہ ہم WHO میں واپس جا رہے ہیں، ان کا جانا بہت ضروری ہے. WHO کے جو ڈاکٹر ہیں، جو اس کے ہیڈ ہیں، وہ بھی اس کی انڈورسمنٹ کرتے ہیں. اسی کلپ میں دیکھیے یہ کلپ. I am honored to announce that the United States will remain a member of the World Health Organization. Yesterday, President Biden signed letters retracting the previous administration's announcement to withdraw from the organization. The United States also intends to fulfill its financial obligations to the organization. The United States sees technical collaboration at all levels as a fundamental part of our relationship with WHO, one that we value deeply and will look to strengthen going forward. I am also pleased to announce today that the United States plans to work multilaterally to respond to and recover from the COVID-19 pandemic. This is a good day for WHO and a good day for global health. The role of the United States, its role, global role, is very, very crucial. And I send my deep thanks and warm congratulations to President Biden and Vice President Harris and to the American people. Thank you, President Biden, for honoring your pledge to maintain the membership of the United States in WHO. And thank you for your commitment to join COVAX and support the access to COVID-19 tools accelerator. ڈاکٹر صاحب ویلکم. ریورسل ہو رہا ہے بہت کچھ، اس پہ کیا کمنٹری؟ پہلے ہم اس بات پہ شروع کرتے ہیں. نتھنگ نیو، کیونکہ ان کے ایجنڈے میں یہ ہر چیز جو ہے پہلے بتائی گئی تھی اور لوگوں نے ان کو جتایا. شرم والی بات یہ ہے کہ جو ایکس پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، انہوں نے 6 جنوری کو جس طریقے سے اپنے ساتھیوں کو ایک
ٹیمپل آف ڈیموکریسی میں جی ہاں جی حملے کروائے، جس طریقے سے وہ انٹری ہوئی، دیٹ از اے ویری شیم فل، کیونکہ اس وقت تک پریزیڈنٹ وہی تھے. لیکن میں یہ اس بات پہ زور دیتا ہوں، اس پہ میں ابھی آتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں. میں جیسے وہ آپ کی ہے، میں پہلے میں یہ بتا دوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے. 6 جنوری کو جو ڈیموکریسی کے اوپر حملہ ہوا، اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے، اور انہوں نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا وہ بہت شرم والی بات ہے. یہ بعد میں بات کریں گے، لیکن جہاں تک فوچی کا تعلق ہے، ایون ایٹ دی ٹائم آف ٹرمپ فوچی صاحب نے کئی بار یہ کہا کہ WHO جو ہے وہ بہت بڑھیا کام کر رہا ہے. خود میں نے ان کے یہ بیان سنے ہوئے ہیں. جہاں تک WHO کا تعلق ہے، دیکھیے یہ تب ایک نئی چیز ہوتی اگر پہلے بائیڈن نے اپنے ایجنڈے میں نہ رکھا ہوتا. ابھی تک جتنے بھی انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر سائن کیے ہیں، جس میں ایکسل پائپ لائن بھی ہے، وہ سارے کے سارے ایجنڈے میں تھے، لوگوں کے سامنے تھے، اور لوگوں کو پتا تھا، جنہوں نے ان کو جتوایا کہ یہ کام ہوں گے. انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم مسلم جو کنٹریز ہیں ان سے بین ہٹائیں گے. انہوں نے کہا تھا ہم ایکسل پائپ لائن کو بین کریں گے. انہوں نے کہا تھا ہم WHO میں جائیں گے. سو کوئی نئی چیز نہیں انہوں نے کی، لیکن پریکٹیکل ہو گیا نا. نہیں، پریکٹیکل تو ہونا ہی ہے جب وہ پریزیڈنٹ بن گئے ہیں. آپ کیسا سمجھتے ہیں یہ اچھا ہو رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی پریزیڈنٹ کو ہمیں موقع دینا چاہیے. ہاں جی، اور ان کی جو اپنی نیتیاں ہیں، لوگوں نے ان کو چنا ہے. وی مسٹ گیو ہم اے ٹائم اینڈ سی واٹ ہیپنز ان دا نیکسٹ 6 months اور 1 year. ایٹ دس ٹائم دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ کس طریقے سے COVID-19 کا جو وہاں پر اس وقت سب سے بڑا مصیبت پڑی ہوئی ہے، اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. 4,000 آدمی نمبر 1 کنٹری دنیا کا، 4 لاکھ، ہاں جی، نہیں 4,000 آدمی روز مر رہا ہے. 4,000 پلس روز مر رہا ہے. ہاں جی، وہ اس کو کیسے روکا جائے، کیسے COVID-19 کی جو ویکسین ہے وہ لوگوں کی بازو میں پہنچائی جائے. دس از دا بگیسٹ چیلنج ایٹ دس مومنٹ رادر دین آل دیز تھنگس. وہ جو چیلنج ہے، دیکھیے جس کے گھر میں سے آدمی جاتا ہے نا، جی ڈاکٹر صاحب آف کورس بہت بڑا، ان کو پتا ہوتا ہے 4,10,000 سے اوپر ابھی تک آدمی USA جیسے کنٹری میں مر چکے ہیں. اگر آپ پرپورشنیٹلی دیکھیے ود انڈیا، ود UK، ود ادر کنٹریز، بہت ہیوی نمبر ہے یہ، تھوڑا نہیں، بہت ہیوی نمبر ہے. سو سم اور دی ادر اٹ اونلی شوز کہ جو فرسٹ ایڈمنسٹریشن تھی پہلی والی، انہوں نے اس طرف بہت دھیان نہیں دیا، اور یہ دھیان دینا چاہیے تھا. 4 لاکھ سے اوپر آدمی مر گیا تب بھی کوئی بہت نہیں کیا. سو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی نئی چیز انہوں نے نہیں کی، کوئی بھی. Everything was there in their agenda. نہیں، ایجنڈا میں تو تھی، لیکن ایکشن میں یہ سب نئی چیزیں ہیں. جب ایجنڈا ہوتا ہے اور وہ آدمی جیتتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ ایکشن ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، نہیں وہ انہوں نے نہ صرف ایکشن ہوتا ہے، انہوں نے آرڈر دیے، اور ظاہر تبھی. ارے بھائی، ایگزیکٹو آرڈر انہوں نے کہا تھا میں کروں گا، بہت اچھی بات ہے، وہ انہوں نے کیا. لیکن میرا اور آپ کے کمیونٹی کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی رائے میں ہمیں دیکھنا چاہیے. میری رائے میں یہ کچھ ریڈیکل چینجز ہیں، میں ان کی طرف آتا ہوں. جو آپ نے ریڈیکل چینجز جو ہے وہ ہوتی ہیں اگر اس کے بارے میں نہ پتا ہو. اگر پتا ہو تو وہ ریڈیکل چینجز نہیں ہوتی، اٹ از ایکسپیکٹڈ. ٹھیک ہے، ایکسپیکٹڈ ریڈیکل چینجز ہیں. میں اس پہ ذرا آگے، وہ آپ کی رائے ہے ڈاکٹر صاحب. ہاں، وہ ڈاکٹر صاحب آپ کی رائے ہے، دوسروں کی رائے بھی سنیے. مطلب آپ کی رائے آپ کے لیے جو آپ نے یہ رائے دی، دوبارہ اس بات کو دہرایا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ پر جو حملہ ہے، یہ میری رائے ہے، آپ نے اپنی رائے دے دی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کسی صورت پارلیمنٹ میں حملہ نہیں کروایا. انہوں نے کہا تھا پیسفلی آپ کریں. ٹھیک ہے، وہ اس کی انٹرپریٹیشن آپ کچھ کریں میں کچھ کریں الگ بات ہے. فیبرری میں کورٹس کیا کہتی ہیں ان کی بات ہم سنتے ہیں. لیکن آگے چلتے ہوئے کووڈ کا جو معاملہ ہے، واقعی ڈاکٹر صاحب یہ ایک شیٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ 331 ملین کی پاپولیشن میں جو کل شام کی 6 بجے تک کی تھی جو اسٹیٹسٹک، اس میں 4,06,000 سے زیادہ لوگ مرے. 3,500-4,000 لوگ مر رہے ہیں آن این ایوریج. تو آج ظاہر ہے 4-10 ہو گئے ہوں گے. ہمارے سامنے انگلینڈ ہے. انگلینڈ کی پاپولیشن 55 ملین ہے. ان کے کل تک 93,000 سے زیادہ لوگ مر گئے تھے. یہ US کے مقابلے میں 6 ٹائم پاپولیشن بنتی ہے. ان کا بھی بہت برا حال ہے. ہمیں چونکہ فیئر ہونا ہے، دیکھنا ہے کہ باقی دنیا میں یہ کیسا چل رہا ہے. اسی طرح آپ کے سامنے کیس ہے فرانس کا، جس کی پاپولیشن 67 ملین ہے. ان کے بھی 71,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں. اور یہی سچویشن جو ہے اٹلی میں ہے. 83,000 سے زیادہ لوگ 60 ملین کی پاپولیشن میں مر چکے ہیں. یہ اگر نمبر ہم دیکھیں، ان کی ریشو نکالیں تو یہ بڑی ہی الارمنگ سچویشن ہے. یہ فرسٹ ورلڈ کے ٹاپ کے کنٹریز ہیں.
اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی الگ سے کنٹری جا رہا ہے, یہ انفارچونیٹلی ایک بری صورتحال ہے. جو ڈاکٹر صاحب کینیڈا کے لیے دھچکا لگا, ٹھیک ہے ان کے اعلان میں تھا, اس دھچکے پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے چونکہ ہم آفٹر آل کینیڈین ہیں آپ اور میں. یہاں پر میں جو پریمیئر جیسن کینی البرٹا کے ہیں ان کا ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو کل انہوں نے احتجاجاً بات چیت کی میڈیا کے ساتھ. پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے بھی, حالانکہ لبرل سرکار آئی ہے امریکہ میں, یہ بھی لبرل ہے, ان کی ملتی ہے بہت, مگر انہوں نے بھی ڈس اپوائنٹمنٹ اس کو قرار دیا. ایز کینیڈین ہمارا کیا کنسرن ہے اور جیسن کینی کیا کہتے ہیں, کلپ دیکھیے اور پھر ڈاکٹر صاحب کی میری رائے سنیے. As friends and allies of the United States, we are deeply disturbed that one of President Biden's first actions in office has been to rescind the presidential permit for the Keystone XL pipeline border crossing. This is a gut punch for the Canadian and Alberta economies. Sadly, it is an insult directed at the United States' most important ally and trading partner on day one of a new administration. Today, as I speak, over 2,000 women and men have lost their jobs or are heading home from good-paying union jobs as a result of this decision. My thoughts go to every one of them as they cope with the distressing consequences of today's decision. We'll continue to fight for them and for the 59,000 jobs that this project would create. Let's be clear about what happened today. The leader of our closest ally retroactively vetoed approval for a pipeline that already exists and which is co-owned by a Canadian government, directly attacking by far the largest part of the Canada-US trade relationship, which is our energy industry and exports. The portion of Keystone XL that... ڈاکٹر صاحب وہ تو بالکل انہوں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے, وہ تو ہو گیا, لیکن کینیڈین کنسرن آپ کے سامنے ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو کینیڈا یو ایس کے ٹریڈ ریلیشن پہ کتنا افیکٹ کرے گا اور کینیڈا پہ اٹ سیلف کتنا افیکٹ کرے گا؟ کینیڈا پہ کافی افیکٹ کرے گا. جی. جیسن کینی صاحب جو ہیں وہ البرٹا کے پریمیئر ہیں. البرٹا کی 60 to 70% اکانومی جو ہے وہ تار سینڈ پہ ڈپینڈ کرتی ہے, اور ان کا جو آئل تھا وہ تقریباً سارے کا سارا امریکہ ہی جاتا تھا. اب کینیڈا کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا کہ جو ماؤنٹین لائن ہے اس کو بڑی جلدی وہ بنائے تاکہ یہ سی کے تھرو اور کنٹریوں میں جا سکے. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے, اگر کوئی جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو پتہ ہی تھا انہوں نے کرنا ہے, تو اس کے لیے کینیڈا کی جو اکانومی ہے اس کو $2-3 بلین آئل کے تھرو ملتے ہیں ریونیو, وہ ریونیو چلا گیا. لیکن جیسن کینی صاحب کا یہ کہنا کہ کینیڈا جو ہے وہ ڈیوٹی لگائے امریکن گڈس کے اوپر, وہ دیٹ از ناٹ پاسبل. جی وہ تو ہوگا نہیں. وہ اگر میں کہتا ہوں کل کو پیٹر ٹول کی بھی سرکار ہو تو وہ بھی نہیں لگائیں گے ڈیوٹی ہیں, کیونکہ اس ایرن ٹول سوری وہ پیٹر زیادہ ورڈ ایزی لگتا ہے. میں نے کہا وہ لوگ پیٹر میں کے سمجھیں گے تو اس لیے درست کرنا ضروری تھا میرے لیے. جی وہ جو یہ ورڈ ہے جن کے اوپر ڈیوٹی ہے. اب کیا چاہیے؟ اب چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو البرٹا گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس پرابلم کا سلیوشن جو ہے وہ یہی ہے کہ ماؤنٹین پائپ لائن کو جلدی سے جلدی بنائیں, اس کو امیجیٹلی وہاں پہ پورٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہونی ہے وہ ڈیولپ کریں اور اس آئل کو ادھر بھیجنا شروع کریں, یا جو اپنی ریفائنریز ہیں ایسٹ میں ادھر بھی آئل جو ہے ادھر بھی پائپ لائن نہیں بنی ہوئی. سو ہمارے کینیڈا میں خود ہی بہت بڑی پرابلم ہے کہ پچھلے 20 سال سے ہم نے ایسٹ میں بھی پائپ لائن لے کے جانی تھی تاکہ ایکسپورٹ ہو سکے, ویسٹ میں لے کے جانی تھی, لیفٹ نہیں لے کے جانے دیتا. ابھی تک وہی پائپ لائن نہیں. حالانکہ میں دنیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے سیف اگر آئل کسی طریقے سے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے تو وہ پائپ لائن سے ہوتا ہے. آپ ریلوے سے اس کو سیو نہیں کر سکتے, ٹرکوں سے سیو نہیں کر سکتے. یہ پائپ لائن نہیں تھی ڈاکٹر صاحب. نہیں, یہ پائپ لائن دیکھیے, یہ امریکہ کے ساتھ پائپ لائن تھی. اگر وہاں کا پریزیڈنٹ نہیں چاہتا تو دیٹس فائن, ان کے لیے ہے. لیکن بہرحال وہ جیسا جیسن کینی کہتے ہیں ان کی بات میں یہ ضرور وزن ہے کہ جو سب سے کلوزسٹ الائے ہیں ان کو پہلے دن ہی دھچکا لگ گیا. نہیں پر پہلے تھا نا, ان کو پتا تو تھا. اچھا لیکن دیکھیے انہوں نے کہا ہمارے 2000 آدمی جو ہیں وہ جاب سے ہٹ گئے. امریکہ کے 5000 جا رہے ہیں. جی, اور وہاں بھی ہو رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے. دیکھیے
کوئی ایکشن جو ہوتا ہے اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. اگر ایکشن بائیڈن صاحب نے کوئی لیا ہے تو اس کا ریئیکشن بھی ہونا ہے, اور ریئیکشن جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں جی فائدے ہوتے ہیں, کہیں نقصان ہوتے ہیں. جب کوئی ایک دوسرے کنٹری میں آپ ڈیل کرتے ہو, کہیں فائدہ کہیں نقصان. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, جیسن کینی صاحب کا فرض بنتا ہے وہ پریمیئر ہے, اپنی جیسے کہ ہمارے یہاں کے پریمیئر ہیں وہ اپنی طریقے سے بات کرتے ہیں, جیسن کینی صاحب نے اپنے طریقے سے بات کی. لیکن اب فرض بنتا ہے جسٹن ٹروڈو کا کہ وہ جیسن کینی کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پر نئے قسم کی انویسٹمنٹ, نئے قسم کی جاب کریشن اور ماؤنٹین پائپ لائن کو امیجیٹلی جو ہے اس کو بنانے کی بات شروع کریں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, جو لاس کینیڈا کو ہونا تھا وہ تو ہو چکا, کیونکہ کینیڈا کا زیادہ بڑا لاس ہے اس میں, چونکہ کینیڈا کی جاری تھی اس میں سے تیل کی سپلائی جو بیچ رہا ہے یو ایس کو, وہ بہرحال ہو چکا. لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن کے آتے ہی ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یو این او کے جو بہت سارے مشن ہیں انہوں نے ان کو انڈورس کیا, پالیسیز واضح ہوئیں, ریورسل ہوا ڈبلیو ایچ او میں, ریورسل ہوا یو این او کے جو انڈورس پروگرام پیرس ایکارڈ میں, اسی کا یہ حصہ ہے ایکسل پائپ لائنس کا بند ہونا. تو بہرحال یہ اس وقت کی ویو سچویشن ہے کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن حلف لے چکے ہیں اور تیزی سے جو یو این او کا ایجنڈا ہے آتے ہی ان کا وہ آگے جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ باقی جو ان کی پالیسیاں فار امریکہ اینڈ فار ریسٹ دا ورلڈ کیسے آتی ہیں. جیسے جیسے آتی چلی جائیں گی ہم ٹیک ٹی وی کے مختلف پروگراموں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب بات چیت شروع کرتے ہیں اب چائنا, انڈیا اور پاکستان کے پہلے سے جو چائنا اور پاکستان کی بات نہیں, وہ میں نے ٹرائیولوجی کی بات کر دی, ٹھیک ہے. وہ تو کون ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تینوں جو اب جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. ایک تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ سرحدیں جڑی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, چونچیں بھی ان کی جڑی ہوئی ہیں, لڑتی رہتی ہے, اور یہ اب ان کا فیوچر ہے. کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ آپ ہمسایہ نہیں بدل سکتے, نہیں کبھی بھی نہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو وہی رہنے. جہاں مکان ہے وہاں ہمسائے بدل جاتے ہیں, جہاں کنٹریز ہے وہاں ہمسائے نہیں بدلے جاتے. دسمبر 2020 کے آخر میں ڈاکٹر صاحب خبر آئی کہ پاکستان نے $6 بلین چائنا سے کہا کہ دے. میں آپ کو اپنی رائے دیتا ہوں اور کچھ انفارمیشن کی بیس پہ میں یہ آپ کے ساتھ اور اپنے ہر شو میں بات کرتا ہوں. پاکستان کی یہ جو رجیم ہے یہ چاہتی نہیں چائنا سے پیسے لینا, لیکن ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. انہوں نے سارے آپشن برت کے دیکھ لیے, کوئی کہیں سے پیسہ نہیں مل رہا, پھر یہ کیا کریں. اگر ہم اپنے پاؤں ان کے جوتے میں ڈالیں تو ظاہر ہے ان کو پیسہ تو چاہیے نا. چائنا کا شکنجہ ہے. چائنا نے دسمبر 2020 کے آخر میں کہا کہ جناب گارنٹیز کیا دیں گے, ٹھیک ہے. پھر چائنا نے اس کی تردید کی کہ نہیں ہم نے ایسا نہیں کہا, ٹھیک ہے. پھر چائنا نے کہا جی پرپوزل, اب ریسنٹ یہ آ رہی ہے بات کہ پرپوزل کیا دیتے ہیں. بات ویسے وہی ہے کہ گارنٹی کیا دیتے ہیں. میں نے وہ فوٹو دیکھی جس میں عمران خان صاحب جو چائنیز ڈیلیگیشن ہے اس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, جہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ایک سالڈ پرپوزل دیجیے کہ آپ کیسے اس کو کہاں انویسٹ کریں گے, اس سے پیسہ کب واپس آنا شروع ہوگا, کیا ہوگا. تو ان کے پاس تو کوئی پرپوزل ہے ہی نہیں. they just need money right away, کیونکہ ان کا خزانہ جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے and they need money very badly. اچھا, وہاں کے انٹرنل جو حالات ہیں کھانے پینے کے وہ بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں, کافی خطرناک ہیں. سو عمران خان صاحب سب طرف سے گھرے ہوئے ہیں, اور اس گھرے پن میں سے اگر چائنا نے باہر نکلنا, میں نے تو ایک اور خبر پڑھی کہ جو چائنا اس وقت بہت بڑی جو وہ پی سی بی کی, وہ آپ کو پتہ, وہ جو انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے, سی پیک کا جو پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے, اس پروجیکٹ میں چائنا نے پاکستان کے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا بہت. نہیں, وہ تو ڈاکٹر صاحب ہمیشہ سے یہ بات پتہ ہے کہ سی پیک یعنی کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, یہ جو انویسٹمنٹ ہے $62 بلین کی جو ایک پرپوز انویسٹمنٹ ہے, یہ اسی کوریڈور کے لیے. لیکن وہ کوریڈور صرف نہیں ہے, وہ اس میں بہت کچھ اور بھی ہوتا ہے, جیسے انرجی کے پروجیکٹس بھی ہو رہے ہیں, اور اس میں پھر فوجیوں کو بھی پیسہ جا رہا ہے, سیاستدانوں کو بھی کیا ہے. فرینکلی ایسی بات نہیں ہے, یہ جو پچھلے سیاستدان تھے انہوں نے کافی فائدہ اٹھایا ہے چائنا کی اس فنڈنگ میں سے, اپنا حصہ لیا. چائنا کی بھی ایلیٹ کلاس آپ کو پتا ہے وہ بھی بڑی کرپٹ ہے,
انہوں نے بھی اس میں پھر چائنا نے اپنی ہی کمپنیاں پاکستان میں بٹھائیں کہ جو پیسہ پاکستان کو دیا وہ انہی کی کمپنیوں کے رائیں خرچ ہوگا, یعنی وہی پیسہ لوڈو کی طرح ہوتا ہے نا کہ وہ وہیں سے واپس آ جائے گا, وہ سیڑھی سے جائے گا پھر وہیں سے سانپ اوپر بیٹھا ہوا ہے ڈنگ مارے گا پھر واپس آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو وہ سارے کا اب پاکستان بیچارے کی سچویشن یہ ہے کہ وہ پھنسا ہوا ہے بہت بری طرح, یا تو اپنی پالیسیز چینج کریں, وہ راتوں رات چینج نہیں ہوتی کنٹریز کی. دیکھیے یہ پالیسی جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہی ہیز بین گائیڈیڈ بائی دی اسٹیبلشمنٹ. بالکل آرمی. اچھا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سم اور دی ادر اس بات پہ میرا خیال کہیں نہ کہیں اتنی اسٹرکٹلی بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, جبکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت حالت کیا ہے. ان کو خود اپنی پالیسی کو چینج کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ لوگوں کے بیچ میں پاپولر رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو لوگوں کا تو خیال رکھنا پڑے گا نا. اگر لوگوں کا ہی خیال نہیں رکھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں پھر ڈیفینیٹلی لوگ سڑکوں پر آئیں گے. جب لوگ سڑکوں پر آتے ہیں تو پھر ان کو روکا نہیں جا سکتا. یہ میں بتا دوں, اب گولیاں مار لیں, 10 سال مار لیں گے گولیاں, ملینز آف لوگوں کو مار لیں گے, الٹیمیٹلی پیپل آلویز ون ایوری ویئر. لیکن ڈاکٹر صاحب میں ایک بات بتاؤں, میں پاکستان کی اندر کی پالیٹکس کو بہت قریب سے ایٹ لیسٹ 40 سال سے جانتا ہوں. میں نے پاکستان کی پالیٹکس میں ایکٹیولی حصہ بھی لیا ہوا ہے. ابھی باہر بیٹھ کے بھی ہم ٹاپ لیول کے پولیٹیشین سے ان ٹچ ہیں. پاکستان میں عوام اتنی ڈس اپوائنٹڈ ہے کہ وہ باہر آنے کو بھی تیار نہیں ہے. ورنہ پاکستان کے حالات ڈاکٹر صاحب فور دا پاسٹ 3 ڈیکیڈس ایسے رہے ہیں کہ عوام کو باہر آ جانا چاہیے تھا. ایسے ایسے برے حالات آئے ہیں. اب جو حالات ہیں وہ بھی بہت برے ہیں, لیکن کوئی انڈیکیشن نہیں ہے عوام کے باہر آنے کی. اور یہ میں بتا دوں چونکہ عوام کو یہ پتہ ہے کہ بھئی ہم باہر آئیں گے بھی تو کوئی اور اپرچونسٹ آ جائے گا ہمارے کندھوں پہ سوار ہو کے, چونکہ اسٹیبلشمنٹ کو عوام نہیں شیک کر سکتی. یہ میں آپ کو دعوے سے بتاتا ہوں. پاکستان کی عوام, پاکستان کی آرمی, پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ڈاکٹر صاحب نہیں شیک کر سکتی. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں آپ کو, اٹس آلموسٹ امپاسبل. چونکہ وہ خود ہی عوام ہے نا, پاکستان کی جو آرمی ہے وہ خود ہی عوام کا ایسا ہے, وہ اتنی سمارٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ عوام میں ان کی کافی زیادہ, عوام جب کہتے ہیں تو پنجاب سب سے بڑا ہے, ٹھیک ہے. مطلب سندھ کا وڈیرا بھی جو ہے اور سے ان کے جو انٹرسٹ والے جو لوگ ہیں وہ بھی آرمی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اچھا ہمارے مہاجر جو دوست ہیں وہ سارے کے سارے پہلے آرمی کے ساتھ ہوتے تھے. میری الطاف حسین بھائی صاحب سے دوستی ہے, ذاتی دوستی ہے, میں ان کی قدر بھی کرتا ہوں بہت ساری چیزوں میں. لیکن یہ ایک ریالٹی ہے کہ انہوں نے مہاجر کمیونٹی کے اندر بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بہت ہی اثر رسوخ ہے. پشتونوں میں بھی وہ پی ٹی ایم کی مخالفت ہونے کے باوجود وہ وہاں پر بھی 50% ان کی اسٹرینتھ ہے, اگر 100% نہیں ہے تو. ایون بلوچستان جہاں سب سے زیادہ ریزسٹنس ہے آرمی کے خلاف, وہاں پر بھی انہوں نے شہری علاقوں کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تو اس لیے وہ ممکن نہیں ہے. تو پاکستان کے بارے میں ہمیں ہمدردی کا احساس ہونا چاہیے. ہم تنقید تو کرتے ہی رہتے ہیں, وہ بھی کرتے رہیں گے. وہ پاکستان پہ نہیں ہوتی, اسٹیبلشمنٹ. ہم غریب عوام دنیا کی کہیں ہو ڈاکٹر صاحب اس کا بھلا ہی چاہتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ تو ہمارا ٹھیک ہے نا, یہ تو ہمارا ایجنڈا ہے. غریب عوام جہاں پر ہے اس بیچارے کے ساتھ برا سلوک نہیں ہونا چاہیے. جمہوریت جیسی تیسی بھی ہوتی ہے, چلتی رہنی چاہیے. ہیومن رائٹس کا احساس ہونا چاہیے. ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں. تو سچویشن بڑی گمبھیر ہے. یہ جو اب چائنا کا نیا شکنجہ شروع ہوا ہے نا, اس سے پاکستان کی آرمی بھی پریشان ہے. آدھی آرمی تو پریشان ہے. وہ بھی, ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ بھئی, چونکہ وہ آرمی کو ہی اپنے شکنجے میں لے رہے ہیں دھیرے دھیرے. لیکن اب بات کرتے ہیں, دیکھیے جو ایکچولی کوریڈور بنا ہے جی, جس کی ٹیرالوجی کی آپ نے بات کی, اگر ہم اس کی بات کریں تو ہندوستان نے بلینز آف ڈالرز جو انویسٹ کی ہیں وہاں پر, سڑکوں کے اوپر, ہاسپٹلوں کے اوپر, افغانستان میں. ہاں جی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل آنے والے ٹائم کے اوپر اس لیے ویسٹیج ہوگا کیونکہ طالبان کو کوئی روک نہیں سکتا اب وہاں پر پاور آنے میں. اور ابھی قریشی صاحب نے کل ہی کہا, فارن منسٹر پاکستان نے, کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بائیڈن صاحب جو ہیں وہ ہمارا جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے طالبان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ اس کو وہ ختم نہ کریں.
انہوں نے اپیل کی ہے رائٹ باقاعدہ رائٹ جی بائیڈن کو. ہاں میں نے سنی وہ بات بالکل. تو وہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ طالبان جو وہاں پر پاور میں آ رہے ہیں, آلریڈی ان کے پاس افغانستان کا کافی حصہ ہے جہاں پر وہ رول کر رہے ہیں جی, ایک قندھار, ایک شہروں کو چھوڑ کے قندھار اور کابل کو, باقی تو سب جگہ پہ آپ کو پتہ ہی ہے. اگر طالبان آ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہندوستان کی جتنی انویسٹمنٹ ہے وہ نہ کے برابر ہو جانی ہے, کیونکہ انہوں نے نہیں الاؤ کرنا ہندوستان کو وہاں پر آنے کا. یہ پہلی شرطیں ہوں گی پاکستان کی, چائنا کی, ان کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں, بڑی میں کھل کے بات کرتا ہوں. طالبان وہ نہیں ہیں جو ہوا کرتے تھے, ایک بات یہ ذہن میں رکھیں. دوسری بات, آپ ایون انڈیا کی انٹرنل جو سرکاروں کے انٹرنل سے پوچھ لیجیے, ان کو طالبان کا کوئی بہت ایشو نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, طالبان کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. چونکہ طالبان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کو افغانستان پاسپورٹ نہیں دے رہا, بہت کم طالبان کے پاس پاسپورٹس ہیں. اکثر کے جو پاسپورٹ اور جو آئیڈینٹیٹیز ہیں وہ پاکستان سے ایشو ہوئی ہوئی ہیں, لیکن وہ پاکستان کے رول سے تنگ آئے ہوئے ہیں, اگر سارے نہیں تو زیادہ تر. یہ جو سرکار ہے اشرف غنی کی, عبداللہ کی جوائنٹ سرکار ہے, اس سے پہلے حامد کارزائی کی سرکار ہوتی تھی. یہ بظاہر اینٹی طالبان آپ کو نظر آتی ہے. انفیکٹ طالبان کے جو فیوریٹ گروپس ہیں یہ ان کے ساتھ ہمیشہ سے گیٹ الانگ کر رہے ہیں. پرابلم میں ڈاکٹر صاحب یہاں سے آپ کو پرسنل ایکسپیرینس دو بتاتا ہوں. میں 95 میں فری لانس جرنلسٹ کے طور پر رشین آرمی کے ساتھ ہیرات گیا تھا. اس وقت طالبان کی حکومت تھی. 95 دسمبر جنوری 96 میں 2 ہفتے, دونوں سال کے اینڈ بگننگ. وہاں پر مجھے ایون طالبان جب حکومت کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ رشین چونکہ میرے ساتھ تھے یا میں ان کے ساتھ تھا, انفیکٹ یہ تھا, ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہمیں ہمارے غریب لوگوں کو مدد دے دیں, یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر ڈاکٹر صاحب 99 میں افغانستان گیا لاسٹ ٹائم, پھر میں کینیڈا آ گیا تھا ہمیشہ کے لیے. جب میں 99 فیبرری میں افغانستان گیا, پھر میں فری لانس جرنلسٹ کے طور پر, اس وقت یہ 9/11 وغیرہ نہیں ہوا تھا, وہ تو 2001 کا. اس وقت مجھے طالبان کے ایک لیڈر نے کہا اور رشید دوستم کے ایک لیڈر, دونوں مختلف سے لڑائی کرنے, ان دونوں نے الگ الگ کہا. چونکہ میں ایک بڑے میڈیا آؤٹ لیٹ کی طرف سے تھا, میں نام نہیں لینا چاہتا ان کے, تو انہوں نے کہا کہ اگر رشین امریکنز ہمارے ہر گھر کو اس علاقے میں, ہرات میں, یہ ہلمنڈ ریجن میں, اگر 500 امریکی ڈالر دے دیں, 500 صرف امریکی ڈالر دے دیں, سیڈ منی, کہ لوگ اپنی ریڑیاں لگا لیں, جو ترخان کا کام کرتا ہے وہ کر لیں, کہنے لگا ہم اوپر جو کنٹری دے گا ہم ان کا جھنڈا اپنے گھر کے اوپر لہرائیں گے. یہ مجھے ان کے لیڈرز نے کہا. انہوں نے کہا کہ ہم اس سارے گند سے باہر آنا چاہتے ہیں. یہ اگر یہ ہمارے لوگ بندوقیں لے کے نکلے ہوئے ہیں, ان کو بندوقیں چلانا آتی ہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے ان کے پاس, یہ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی. مجھے یہاں پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اب کہہ بیٹھا ہوں تو چلیے کوئی بات نہیں, ایک امریکن افسر سے میں نے کہا کینیڈا آنے کے بعد, کچھ 3-4 سالوں کے بعد, میں نے کہا, دوست تھے میرے پرانے وہ, میں نے کہا جناب اب تو 9/11 بھی ہو گیا, طالبان بھی گرا دی, اب 500 کے بجائے 1000 ڈالر بھیج دیجئے, امریکہ کے جھنڈے پورے افغانستان میں لہرا جائیں گے, لوگ روزگار کو ترس رہے ہیں. تو انڈیا کی جو ڈاکٹر صاحب انویسٹمنٹ ہے نا, انڈیا نے کی ہے گراس روٹ پہ. میں یہ کہانیاں سے سنا رہا تھا, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ طالبان 90% ایون انڈیا کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ آپ کا ماننا ہے, اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان کی جو انویسٹمنٹ ہے جی اس کا کوئی رزلٹ نہیں آنے والا. طالبان جو مرضی ہوں, جب ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے جس کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہندوستان کے پاس پیسہ نہیں ہے طالبان کو کیش دینے کا. جو کیش پیسہ ہے وہ چائنا کے پاس ہے, وہ دے بھی سکتے ہیں, اپنا اثر بھی وہاں پر رکھنا چاہتے ہیں, اور کوشش یہ کریں گے وہ کسی نہ کسی طریقے سے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی پاکستان افغانستان کے اوپر وہ اپنا پورا کنٹرول کسی نہ کسی طریقے سے رکھ سکے. ہندوستان میں اتنی ہمت اب نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم بات کلوز کرتے ہوئے آگے جائیں گے, مگر آخر میں ایک بات کروں گا. اصل میں پیسہ طالبان کو نہیں چاہیے, پیسہ جنتا کو چاہیے.
جو وہاں کی عوام ہے نا, جو مطلب اگر آپ ہرات چلے جائیں, ہرات میں ابھی بھی تاجکوں کا کنٹرول ہے زیادہ تر, یا جہاں جہاں بھی کندھار میں خاص طور پر طالبان کا ہے, پاکستان کے ساؤدرن وہ جو مطلب پٹی ہے جہاں پہ پاکستان کی ناردرن بنے گی, ان کی ساؤدرن بنے گی, وہ جو پٹی ہے وہاں پہ طالبان کا کنٹرول ہے. وہ بظاہر طالبان کا کنٹرول ہے کہ عوام ہے, وہ انڈیا کے لیے بہت اچھا ریگارڈ رکھتے ہیں, مگر انڈیا ہو, پاکستان ہو, امریکہ ہو, چائنا ہو, جو بھی افغانستان کو یا پاکستان کو پیسہ دے گا وہ عوام پہ نہیں لگے گا, وہ لیڈر ہی کھائیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ انڈیا نے عقل مندی ڈاکٹر صاحب یہ کی ہے جو امریکن نے نہیں کی. انڈیا نے انفراسٹرکچر پہ پیسہ لگایا, انڈیا کی بسیں چلتی ہیں, پتہ مجھے, ٹھیک ہے, انڈیا نے سڑکیں بنائی ہیں. انڈیا کو یہ عقل مندی تھی, یہ سمجھ تھی, یہ منموہن صاحب کی سرکار نے بھی کیا, میں ان کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں, اور مودی صاحب نے بھی کنٹینیو کیا, دونوں نے اس پالیسی کو کنٹینیو کیا. انہوں نے عوام کی جہاں جہاں ڈیم بنائے, عوام افغانستان کی, چاہے وہ طالبان ہو چاہے وہ کچھ ہو, ان کی ایفیلیشن تو ڈاکٹر کچھ نہ کچھ ہوگی نا. ظاہر ہے آپ جس بھی کنٹری کے باشندے ہوں, آپ کا آئیڈیالوجی کسی نہ کسی کے ساتھ ایفیلیشن, لیکن وہ ریگارڈ کرتے ہیں. لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ وہ پیسہ خو کھاتے میں گیا, جائے گا, نہیں جائے گا کیا, وہ تو آلریڈی لگا ہوا ہے نا, لگ چکا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب, وہ جائے گا تو اگر مزید دیں گے تو جائے گا. اگر اس کا فائدہ ہو, ٹریڈ بڑے ہندوستان افغانستان کا کچھ اور ہو تو فائدہ ہے, رائٹ. لیکن اگر وہاں پہ انہوں نے ڈیمز بھی بنا دیے, روڈ بھی بنا دیے, ہاسپٹل بھی بنائے ہیں, ہاسپٹل بھی بنائے ہیں, لوگوں کی بھلائی کا کام کیا. ہاں, لیکن جو راج کرتے ہیں نا جی, وہ لوگ نہیں ہوتے, وہ ایک کرپٹ پارٹ آف دی سوسائٹی ہوتے ہیں, اور لوگوں سے وہ نہیں پوچھتے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اس لیے یہ بہت بڑی پرابلم ہے وہاں پر, اس سارے ایریا میں, جی جو کرپشن ہے, چاہے وہ ہندوستان ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو, نیپال ہو, ایون چائنا, ون آف دا ورسٹ کرپٹڈ کنٹریز ان دا ورلڈ. لیکن ہندوستان میں بہت ٹاپ کے لیول پہ تو ڈاکٹر صاحب کرپشن شاید جو مجھے نظر آتی ہے ختم ہو رہی ہے, آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے. نہیں, میں دیکھیے, مطلب پرائم منسٹر کی بات ہوگی, جو کرپشن ہے نا وہ کئی قسم کی ہوتی ہے. جی ایک کرپشن ہوتی ہے ڈائریکٹ پیسہ لینا, ایک کرپشن ہوتی ہے کہ اپنے جو پٹھو ہیں جی ان کے کام کرو, اور بعد میں رسپانسبلٹی جو ہے وہ ان کی ہوتی ہے, جو جب بھی ضرورت ہو اس کو خرچ کرنے کی. کرپشن ہیز مینی ڈفرینٹ میننگ. رائٹ. ہاں جی, ایک ڈائریکٹ پیسہ دینا وہ الگ ہے, لیکن عام آدمی آج بھی وہاں پر کسی ڈپارٹمنٹ میں کام نہیں کروا سکتا وداؤٹ کرپشن, وداؤٹ پیئنگ دا منی. آپ نے اپنے مکان کا پرمٹ لینا, یو ہیو ٹو پے. آپ نے زمین رجسٹری کرانی ہے, یو ہیو ٹو پے. یعنی کہ ہر چیز پہ وہاں پر آپ کو پیسہ دینا پڑتا ہے. یہ پاکستان میں بھی کرپشن ہے. پاکستان میں پولیس والے یہ کیسے ہیں؟ جی مطلب میں نے بہت اوپر کے لیول کی بات کی تھی, خیر اس میں آپ نے اپنی رائے دے دی, آپ کی رائے اپنی جگہ. دونوں کنٹریز جو ہوتی ہیں, دونوں کنٹریز کی جو پولیس ہے, جی دیکھیے وہ ہیں جو رول اور ریگولیشن کو لاگو کرتے ہیں, وہ خود اتنے کرپٹڈ ہیں. کیا کریں, ایک سمپل جو پولیس مین ہے, سپاہ سالار کہہ لو, اس سے لے کے اوپر تک کرپشن ہی. ہاں, مطلب کانسٹیبل سے لے کے اوپر تک وہ ابھی بھی ایشو ڈاکٹر صاحب کافی گمبھیر ہے, ابھی بھی انڈیا نہیں اس کی طرف دھیان دیا ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, امریکہ, کینیڈا, یورپ میں پولیس کے ہاں جو بہت کم کرپشن ہے, ویسے تو انسانی سماج میں کہیں نہ کہیں تو رہتی ہے کرپشن, وہ تو ہے ٹھیک, جو بہت کم کرپشن, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لا انفورسمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں, یہ جو ان کی تنخواہیں بہت بڑھیا ہیں, ان کی ٹریننگ بہت بڑھیا ہے, اور ان کو کہا ہوا ہے کہ اگر تم اتنی فیسلٹیز کے باوجود بھی کرپشن لوگے تو پھر تو تمہیں ہم چارج شیٹ کریں گے. آپس کی بات ہے, یہاں ویسے کوئی ہوتا ہے نا کانسٹیبل لیول کا کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے, لیکن ان کی وہ فارغ فروغ بڑی مشکل سے ہوتے ہیں, وہ عارضی طور پر معطل ہو جاتے ہیں 2-4 مہینوں کے لیے. میں اپنے درشکوں کو یہ بتاؤں گا کہ امریکہ میں بہت زیادہ کرپشن تھی. جی, امریکہ واز ون آف دا موسٹ کرپٹڈ کنٹری. فرسٹ ورلڈ وار میں جب ولسن ہوتا تھا پریزیڈنٹ,
اس نے جب یورپ کے 2-3 چکر لگایا اس نے وہاں پر محسوس کیا کہ ان لوگوں کا کریکٹر بہت اونچا ہے. رائٹ. اس نے آ کے پھر سارے ہی جتنے بھی میئرز ہیں جتنے بھی گورنرز ہیں ان کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا کہ دیکھیے بیسک پرنسپل یہ ہے کہ جو چپڑاسی بھی ہے, یا تو خیر چپڑاسی ہے نہیں, لیکن جو سب سے لوور لیول پر کلرک ہیں, ہاں جو سب سے لوور لیول پہ ہے وہ اتنا پیسہ کمائے کہ وہ مکان بھی خرید سکے اور روٹی بھی کھا سکے. تو پھر اس کے بعد یہ بنیادی چیز ہے. اس کے بعد 20 سال لگے جی آج امریکہ کو اس لیول پہ پہنچنے پہ. کینیڈا نے شروع سے جیسے امریکہ میں چلتا ہے ویسے کینیڈا میں چلتا ہے, اس میں تو کوئی نئی چیز ہے نہیں. لیکن کرپشن روکنے کے لیے اگر ہم اپنے جو پولیس مین ہیں ان کی رکھوالی نہیں کریں گے, ان کی دیکھ بھال نہیں کریں گے, تو پھر تو شرم والی بات ہے نا جی. اگر ہم ان کا خیال کریں گے, ان کی دیکھ بھال کریں گے, ڈیفینیٹلی سدھار ہو سکتا ہے. لیکن ابھی تک مجھے ایسا نظر آ نہیں رہا. ڈاکٹر صاحب اب اس بات کو ہم کنکلوڈ کرتے ہوئے آگے چلیں گے تاکہ پھر ہم اس کے بعد کویسچن لینا شروع کریں. جو بھارت کی انویسٹمنٹ افغانستان میں اب تک ہو چکی ہے وہ آپ نے اپنی رائے دے دی, میں نے بھی رائے دی کہ وہ اس میں عوام کا افغان اس کی قدر کرتے ہیں, لیکن آگے آنے والا جو سین پارٹ ہے وہ امریکن نیو رجیم پہ کافی ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ کس طرح کے وہاں پہ پالیسیاں بناتے ہیں. پہلے اوباما رجیم میں تو بہت ہی میس ہوا, بہت بڑا میس ہوا, اور اس سے پہلے میں ایون جارج بش کو بھی کہوں گا کہ انہوں نے بھی بہت عمدہ سٹیپس نہیں لیے تھے. وہ سارا میس جو ہے وہ ٹرمپ تک پہنچا. بہرحال میں اس کی بات نہیں کروں گا, ڈرون حملے بند ہوئے, جو کچھ ہوا وہ سارے کا سارا ہوا. اب یہ ہے کہ ٹرمپ جس طرح نکالنا چاہ رہے تھے خلیل ظلم ذات جو ان کے خاص اس میں تھے, ان کے اپنے انٹرسٹ بھی تھے, وہ اب پتہ نہیں سین میں رہیں گے نہیں رہیں گے. آئی ڈاؤٹ کہ وہ سین میں رہیں گے. نہیں, پر میں طاہر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, اب تو وہاں پر صرف 2500 امریکنز ہیں اونلی. جی تو وہ تو ایک کام شروع ہو گیا, وہ تو کسی نے نہیں اب روکنا. رائٹ. ہاں جی, وہ وہاں سے ہتھیار بھی آ گئے واپس. ان کی کوشش ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے جتنے بھی بہت امپورٹنٹ جو کہ اپ ٹو ڈیٹ ہتھیار ہیں ان کو باہر نکالا جائے. وہ بھی وہ باقاعدہ ہوائی جہازوں میں آ گئے, تقریباً آ ہی گئے, 80% تو آ ہی گئے. اب وہ 2500 آدمی تو اس کو 2500 آدمی تو نہیں نا وہاں رکھ کے مروانا انہوں نے. آف کورس وہ بڑی سینسٹیو جگہوں پہ ہیں جو بہت ہی کی پوسٹیں ہیں ان کی, جہاں پہ امریکنز محسوس کرتے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان پہ تعینات ہیں. ان کی جو ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے وہ امریکن ایمبیسی ان پاکستان ایز ویل ایز ان کابل. پر 2500 آدمی تو بہت کم ہے نا. لیکن ڈاکٹر صاحب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پہ 500 جو آپ کے سولجرز آن گراؤنڈ ہوتے ہیں نا, وہ ایکوپمنٹ, ہاں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں چونکہ وہاں پہ جو مطلب ریبلز ہیں یا جو افغان فوج ہے ان کی ٹریننگ ابھی تک ختم نہیں ہوئی, وہ سارے کا سارا. اب پاکستان کا بھی وہاں پہ رول رہا ہے, ابھی بھی ہے, لیکن پاکستان اب اس پوزیشن میں نہیں ہے assertive. دوسرا پاکستان کو یہ جو امدادیں بند ہوئی ہیں, اس کا بنیادی وجہ یہی ہے کہ پاکستان افغانستان میں ڈبل پلے کر رہا تھا, اسی لیے امریکنز نے ابھی تک وہ پیسے نہیں کھولے. نہیں, لیکن سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پریزنٹ رجیم ہے اس وقت کابل میں بیٹھا ہوا, اس کا کیا حشر ہوگا 2 سال کے بعد؟ نہیں, وہ بھی رہیں گے. ان کا آپس میں مجھے جو ڈاکٹر صاحب لگتا ہے ان کا اور طالبان کا آپس میں ڈیلنگ بیک ڈور چل رہی ہے. مطلب ایریا بانٹ لیں گے؟ نہیں, ایریا بھی نہیں بانٹیں گے. تو پھر کیا, پھر طالبان کو تو راج چاہیے. آپ ذہن میں یہ بات ضرور رکھیں کہ ایریا طالبان کے پاس نہیں ہے. ایریا جو ہے نا ٹرائبل لارڈز کے پاس ہے. نیچرلی وہاں تو ہے ہی ٹرائبل. تو وہ ٹرائبل لارڈ طے کرتے ہیں کہ آج طالبان کا آئیڈیالوجی انہوں نے اٹھانی ہے, کل کس کی اٹھانی ہے. یہ میں شروع میں بات کی تھی کہ طالبان آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا نام نہیں ہے. نہیں, لوکل ہی ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو نہیں ڈاکٹر صاحب وہ ایک آئیڈیالوجی بھی اب وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. انفیکٹ اب لارڈز کے پاس ہے کنٹرول. ملا عمر والی طالبان والی سچویشن ختم ہو چکی ہے. وہ امپلیمنٹ کرتے تھے آئیڈیالوجی. یہ والے طالبان آئیڈیالوجی امپلیمنٹ نہیں کرتے. اگر آج بھی, میں نام نہیں لینا چاہتا, آج بھی گورنر ہرات کہہ دے کہ جی میں اشرف غنی کے ساتھ ہوں اور اسلامک جو ویلیوز ہے اس پہ بھی عمل ہوگا. اشرف غنی نے بھی کبھی اسلامک ویلیوز کے خلاف بات ہی نہیں کی نا. وہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا.
मुस्लिम रजीम में राज तो करना वो है। जब गवर्नर हरात कह देंगे, मतलब वो हरात में तो खैर ताजिकों का अभी भी काफ़ी कंट्रोल है, लेकिन जहाँ जहाँ भी जो उनके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं और प्रोविजंस हैं, वो सारे के सारे प्रोविंसेस में माफ़ कीजिएगा और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ जहाँ जो वार्ड लॉर्ड्स हैं, उनको जितना जितना एकोमोडेट अमेरिकन्स करेंगे, वो उतना उतना अपने आप को चेंज करेंगे। राइट। जो बेचारा आम तालिब है जिसने पिस्तौल उठानी है, वो तो लाड की उसने सुननी है, ठीक है। उसने तो अपना जो लोकल आका है उसकी बात सुननी है। सिंपल है, वो तो बेचारा अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहा है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अभी जाते जाते माइक पॉम्पियो ने ये बात दोहराई कि अलकायदा जो है वो तालिबान अलग है, अलकायदा अलग है। उन्होंने कहा अलकायदा को ईरान सपोर्ट करता है। इसमें माइक पॉम्पियो को नई बात नहीं कर रहे। मेरे पास इसमें एक किताब पढ़ी हुई है, मुझे राइटर का नाम याद नहीं है, वो मैंने पूरी पढ़ी है बहुत साल पहले। वो सारी की सारी उन्होंने बताया कि ईरान अलकायदा को किस तरह मदद करता रहा। ये इंटरेस्ट होते हैं। हालांकि अलकायदा वाले एंटी शिया हैं, लेकिन जहां उनको यूज़ करना है, जिसने यूज़ करना है, अलकायदा को अमेरिकन ने भी यूज़ किया। मैं ऐसी चुपटी बात करूंगा, अगरचे हमारी बातचीत उससे आगे निकल चुकी है। अमेरिकन पार्लियामेंट पे जो हमला 6 जनवरी को वहाँ के लोगों ने किया, खुद अमेरिकन ने माशाल्लाह दुनिया के कोई 25 से ज़्यादा मुल्कों की पार्लियामेंट पे हमला करवाया हुआ है माजी में। ठीक है, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है ना, डेमोक्रेसी तो ठीक है ना, तो कौन सी डेमोक्रेसी सर साहब, वो तो ये तो कुछ चंद पागल लोग थे जिन्होंने हमला किया। इनकी तो सरकारों ने, रिपब्लिकन हो डेमोक्रेट्स हो, सब ने हमले करवाए हुए हैं और तालियां बजवाई हुई हैं। लाखों लोग मरवा दिए, ठीक है ना जी, तो बस वो तो खैर लाखों लोग मरवा दिए, कोरिया से लेके वियतनाम से लेके इराक उसके बाद। ओहो, तो इस वक्त वो हमारा पंजाबी का एक्सप्रेशन है, कुछ ना फरोल। तो छोड़ दीजिए इस बात को कि क्या डेमोक्रेसी है, इनकी डेमोक्रेसी का क्या टॉम्ब है, और क्या जिन्होंने दूसरों की इज्जत नहीं की तो दे बेटर टेस्ट देयर ओन मेडिसिन। ठीक है ना, डेमोक्रेसी तो बड़ी दुख वाली बात है। तो अच्छा, आखिर में डॉक्टर साहब हम सवाल लेना शुरू करते हैं, मगर उससे पहले थोड़ी सी 2-3 मिनट बात करते हैं। जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे गांव है, हाँ जी, वो कुछ दिनों से वो अपीलें कर रहा है कि भाई हमारा तो भारत के साथ ताल्लुक है, आप रोशनी डालें इस पे। अरुणाचल प्रदेश एक नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है जिसको चाइना ये क्लेम करता है कि ये हमारा एरिया, सारी स्टेट को। अच्छा, वहाँ पर अगर प्राइम मिनिस्टर भी चले जाए, मनमोहन सिंह जब पहली बार गए वहाँ पर, तो उन्होंने बहुत बड़ा एतराज़ शो किया कि आप हमारे एरिया में कैसे आ गए। ठीक है, जबकि अरुणाचल प्रदेश इज ए पार्ट ऑफ इंडिया एंड ए स्टेट, वहाँ पर डेमोक्रेसी है और वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, चीफ मिनिस्टर है, सब कुछ है। अब उसका एक एरिया इन्होंने 1962 में हड़प लिया था चाइना ने। ठीक है, वो डिस्प्यूटेड एरिया था। राइट। जब डिस्प्यूटेड एरिया होता है तो वहाँ पर आप लोगों को शहर बना के नहीं बसा देते। राइट। मैं कहता हूँ जी, वो फोटो देखिए आप, किस तरीके से पक्के मकान बना के चाइना ने, हाँ जी, वहाँ पर जो है पूरे का पूरा, मैं उसको ना गिनने लगा तो मैं 200 के बाद रुक गया। मैंने कहा ये तो ज़्यादा ही है। और रहने वाले ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं वहाँ, मतलब देखिए वहाँ पे इन्होंने चाइनीज़ को बसाना है। हाँ, ठीक है। देखिए ये जो विलेज बनाया है, ये इन्होंने वहाँ पर हिंदी नहीं, हिंदी तो है ही नहीं अरुणाचल प्रदेश में, उनकी अपनी लैंग्वेज है जी, हाँ जी, पहाड़ी लैंग्वेज है। लेकिन सम और दी अदर मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने वहाँ पर चाइनीज़ ला के बैठाने हैं। राइट। जैसे लद्दाख में विलेज इन्होंने बनाए हैं, वहाँ पर चाइनीज़ सोल्जर्स बैठेंगे। ठीक, नो वन एल्स इज गोइंग टू सिट। उनकी फैसिलिटीज़ वहाँ पर उन्होंने क्रिएट कर दी ताकि टेंटों की बजाय वो यहाँ पर घरों में आके रह सके। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एतराज़ किया तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहा कि आप क्या बात करते हो, अपने एरिया में हम जो मर्जी करें, चाहे हम शहर बसाएं चाहे हम विलेज बसाएं, यू हैव नो राइट टू से। अब यहाँ पर मेरा आपसे सवाल है, मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो है, जब से चाइना के साथ 62 से हमारा झगड़ा शुरू हुआ है, तब से वो थोड़ी थोड़ी ज़मीन हड़प करता है हर साल जी, 2 सालों के बाद हड़प कर लेता है। आज तक स्वयं चेतावनियों के हिंदुस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या वो इस काबिल हैं कि वहाँ पर एयरफोर्स को भेजकर उस विलेज को ख़त्म करवा दें? हाँ जी, क्या, या सिर्फ जो बयानबाजी है, बयानबाजी हैज़ नो मीनिंग ऑन चाइना।
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہندوستان کو اسٹرکٹ ایکشن، جیسے بالا کوٹ کی بات ہم کرتے ہیں یا اوروں کی بات کرتے ہیں، کیا چائنا کے ساتھ اس قسم کا کوئی اسٹرکٹ ایکشن لے سکتا؟ چائنا کے ساتھ اسٹرکٹ ایکشن کچھ تو لیے ہیں انڈیا نے. میں نے یہ نہیں میں ویسے بتا ڈوکلام سے یہ آپ کے وہ جو ایسٹ لداخ میں ہوا تھا، وہ چلو روکا، ٹھیک ہے، تو مطلب وہ انہوں نے مطلب پہلی دفعہ اس طرح روکا. اب جو کویشچن آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ اصل میں کویشچن آپ کو بھارت کی منسٹری آف ڈیفینس سے پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے نا جی، ڈیفینس منسٹر سے پوچھیں. نہیں کیونکہ بھارت کی بات آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ایک جنرل بات جب ہم یہاں پر آ جاتی ہے چائنا کے معاملے میں، پاکستان کے معاملے میں اگر میں پوچھتا آپ نے کہہ دینا تھا یس انڈیا ول ٹیک ایکشن، لیکن چائنا کے معاملے میں جب ہم آئے ہیں تو تب یہ ڈیفینس منسٹری ہو. نہیں وہ ڈیفینس منسٹری، لیکن پوری بات سن لیجیے نا، بنیادی جو پراپر جو ہے وہ تو وہاں سے ملے گا. لیکن یہ بات میں جو سمجھتا ہوں، دیکھیں میں اپنی رائے دے سکتا ہوں انڈیا کی کیا پوزیشن ہے. ہم رائے دیتے ہیں، انڈیا ایک بعض اوقات ہم اس طرح بھی رائے دیتے ہیں کہ جیسے ہم ان کی پوزیشن بیان کر رہے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، کھری بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. انڈیا کی جو پوزیشن ہے اب میں جی میری رائے میں اس طرح کی ہے جو پہلے نہیں ہوتی تھی ایٹ لیسٹ، ٹھیک ہے. اب جو مطلب ایون اس طرح کی سٹوریز بھی کبھی انڈیا کی میڈیا میں ڈاکٹر صاحب نہیں آیا کرتی تھی جس طرح کی یہ سٹوریز آ رہی ہے اس گاؤں کی، خاص طور پر پریسائزلی. دیکھیے طاہر صاحب، میں یہاں پر آپ سے بالکل ڈس ایگری کروں گا، کیونکہ پرانے زمانے میں اس قسم کے سیٹلائٹ نہیں تھے. پرانے زمانے میں کوئی ولیج بن جاتا تھا، پتہ نہیں لگتا تھا جب تک کوئی جاسوس آ کے نہ بتائے. جی جی، اب تو جب جاسوس بتاتا تھا اس کے بعد تو آ جائے نا خبر، اس کے بعد بھی نہیں آتی تھی. نہیں وہ باہر نہیں نہ جاتی تھی، وہ اپنے پاس رکھتے تھے. نہیں اپنے پاس کیوں رکھتے تھے؟ اب تو جو سیٹلائٹ ہے دنیا کے کسی مطلب زمین کے اندر بھی کچھ بن رہا ہو جی جی ان کو پتہ چل ہاں آف کورس. اب حالات بہت ڈفرینٹ. رائٹ ٹھیک ہے، نہیں وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب لیکن انڈیا کی جو ریزسٹنس کی جو سچویشن ہے وہ میں اپنی رائے اس میں یہ دے سکتا ہوں، وہ پہلے سے بہت بہتر ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اور بہت ساری ان میں کامیابیاں بھی ہوئی، جس طرح ڈوکلام سے پیچھے ہٹے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. ہاں ڈوکلام سے پیچھے ہٹے، 27 کلومیٹر آئے تھے، وہ 22. میرے پاس ایگزیکٹ نمبرز نہیں ہیں، کسی وقت میں بھی ایگزیکٹ نمبر لے آؤں گا، آپ بھی لے آئیے گا. پھر جب تک میرے پاس میں نے تو پڑھا ہوا ہے نا، وہ چکا اگر آپ نے پڑھا ہوا تو آپ کے پاس نمبر ہے، میرے پاس نمبر نہیں ہے. نہیں مطلب چلیے جتنا میں کہتا ہوں جی وہ چاہے 1 انچ اندر آئے، ہاں جی جتنا آئے وہ اس میں سے 10% 90% پیچھے ہٹ گئے، 10% پھر بھی انہوں نے سنبھال لیا. تو بہرحال جب ڈاکٹر صاحب نمبرز کی بات آئے گی تو وہ رپورٹنگ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس ایگزیکٹ نمبرز ہوں گے. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کویشچنز لیتے ہیں، کافی ہم نے بات چیت کر لی. یش جی کا کویشچن ہے، کویشچن ناٹ فرام ٹاپک، واٹ از یور ویو آن انڈیا ورسز آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز؟ یو کین سی کانفیڈنس اینڈ فیئرلیس آن انڈین ینگ گائز. آلسو شاردا سر ون مور کویشچن، انڈیا از لیڈنگ ویکسین پروڈکشن ان ورلڈ، واٹ از یور ویو؟ ڈاکٹر صاحب دونوں کویشچن آپ کے لیے. دیکھیے سب سے پہلے تو میں ہندوستان کی ٹیم کو بہت بدھائی دینا چاہتا ہوں. اٹ ہیز ہیپنڈ فرسٹ ٹائم ان 90 ایئرز ہو گئے ہندوستان کو کرکٹ ٹیسٹ میچ کھیلتے ہوئے، اور یہ پہلی بار ہوا کہ ہندوستان کو، جب کہ وہاں کے جو موب تھا جو اس میچ کو دیکھ رہا تھا وہ ہندوستان کے پلیئرز کو بہت پریشان کر رہے تھے. یہاں تک کہ جو امپائرز ہیں انہوں نے ہندوستان کی ٹیم کو، کیپٹن کو کہہ دیا کہ اگر آپ یہاں سے وڈرا کرنا چاہتے ہیں تو آپ بشک ٹیسٹ میچ آگے نہ کھیلیے. یہ ہمت ہے ہندوستان کے ٹیم کی، یہ ہمت ہے سراج جیسے بالرز کی، یہ ہمت ہے پنت جیسے بیٹسمین کی، یہ ہمت ہے پجارا جیسے بیٹسمین کی جس نے اپنی باڈی کے اوپر کم سے کم 20 بال کھائے. مجھے بیچارہ میرے تو ایسے لگتا ہے اس کو 1 مہینہ لگ جائے گا ہاں جی اس کو ٹھیک کرنے میں، اپنی باڈی کو ٹھیک کرنے میں. تو کانگریچولیشنس ٹو انڈیا. آئی ہوپ، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب ٹائم آ گیا کہ جو ہمارے کوہلی صاحب ہیں ان کو ٹیسٹ میچوں کی کیپٹنشپ سے ہٹا دینا چاہیے اور اجنکیہ رہانے کو آنے والے ٹائم کے اوپر ہندوستان کی ٹیم کا کیپٹن بنانا چاہیے. اور اس طریقے سے میرا اپنا خیال ہے کہ ہندوستان کی ٹیم کا فیوچر جو ہے وہ بیٹر رہے گا. جہاں تک آپ نے ویکسین کی بات کی، بڑی خوشی کی بات ہے. ہندوستان اگر سب سے نمبر 1 پروڈکشن کر رہا ہے، وہ میں آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں، وہ نہیں کر رہا سب سے زیادہ فائزر ہی
आज भी जो फाइजर ने अब नया प्रोडक्शन प्लांट लगा लिया है वहाँ पर बेल्जियम में, सबसे ज़्यादा मिलियंस में सिर्फ फाइजर ही बना रहा है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान को बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ कि एटलीस्ट दे हैव टेकन एन एक्शन, और बड़ी जल्दी सबसे बढ़िया ढंग से वो लोगों की बाजुओं में इंजेक्शन भी लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम अपने व्यूअर्स का। शिंजिस का है कि हाउ डू यू सी उम्मा पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, आल्सो न्यूज़ दैट चाइना रशिया टेकिंग कजाकिस्तान इन एनी कमेंट। देखिए, इस पे मैं थोड़ी बात कर सकता हूँ। जो उम्मा फैक्टर है इंटरनेशनल अफेयर्स में वो काफ़ी है, चलता रहता है, और लेकिन वैसे कुछ थोड़ा सा कम हुआ हुआ जब से सऊदी अरब ने उम्मा के नैरेटिव की सरपरस्ती कम की हुई है, वो उससे कम हो रहा है। दूसरा जो कज़ाकिस्तान की बात है, मैं उस रीजन को थोड़ा सा समझता हूँ। कज़ाकिस्तान दुनिया का वन ऑफ द 10 बिगेस्ट लैंड वाइज जो है रकबे के एतबार से वो कंट्री है, बहुत रिसोर्सेज हैं। चाइना रशिया उस पर चाइना किसी सूरत भी उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकता, क्योंकि उनका बहुत ही ज़्यादा अलाइंस रशिया के साथ है, और रशिया के साथ उनके गैस के एनर्जी के बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हैं। यूरोप को जो गैस कज़ाकिस्तान से जाती है रशिया से होकर जाती है। कज़ाकिस्तान चाइना को अपनी गैस वैस बेचना शुरू कर चुका है, थोड़ी बहुत और भी आगे बेचेगा, लेकिन रशिया उस पर काबिज़ नहीं होने देगा चाइना को। अगर रशिया उस पर कज़ाकिस्तान, अगर माफ़ी चाहता हूँ, चाइना अगर कज़ाकिस्तान पे काबिज़ होने की कोशिश करता है तो उस रीजन में एक बहुत बड़ी जंग है, ये फॉर श्योर है। जी, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं टेक एंड हेल्थ वालों का। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन बाइडन पॉलिसी अगेंस्ट चाइना एंड ऑल्सो पाकिस्तान इन अपकमिंग वीक? बाइडन रिवाइज द पॉलिसी ऑन बैन द मुस्लिम कंट्रीज पीपल नो ही अलाउड देम टू कम बैक, इज इट हेल्पिंग देम? देखिए, मैं इस पर थोड़ी सी बात करूंगा, फिर डॉक्टर साहब से राय लेते हैं। पाकिस्तान और चाइना के बारे में बाइडन की जो अभी तक मुझे कोई पॉलिसी, अभी तो उनको आए जुमा जैसे हम एक एक्सप्रेशन कहते हैं 8 दिन, वो भी नहीं हुए, अभी तो 2 दिन हुए हैं, कोई अभी तक ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आई वाइट हाउस की तरफ से चाइना और इसके हवाले से कोई नोटेबल, इसलिए अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन इट, और मेरा तो इसके बारे में यही ख्याल है। जी डॉक्टर साहब। पाकिस्तान के बारे में एक इतना ज़रूर है कि जो एम्बेसडर जो है वो वहाँ पर चला जाएगा, और पाकिस्तान को मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले टाइम के ऊपर वो हथियार और उतना पैसा देंगे जैसे कि पहले होता था। चाइना के साथ बाइडन की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट रहेगी, उसमें कोई किसी किस्म का आप बदलाव नहीं देखेंगे आने वाले टाइम में, अनलेस एंड अनटिल। देखिए, दुनिया में हमने अगर निक्सन जैसा, निक्सन जो है वो कोई ट्रम्प से कम नहीं था, निक्सन जैसा प्रेसिडेंट अगर चाइना में जाके माओ से तुंग के साथ डिनर खा सकता है तो कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में पॉलिटिक्स में, 1 साल में, 2 साल में, डिपेंडिंग अपॉन इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं। जी, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे हैं, लेकिन निक्सन का उस वक्त डिनर खाना वो शायद हालात और थे। अगर बाइडन अब डिनर खाते हैं तो इस वक्त की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन ये वो बातें हैं जो आने वाले दिनों में हम पता चलेंगी। इस वक्त मैं तो उस पर किसी किस्म की कमेंट्री करने की पोजीशन में ख़ुद को महसूस नहीं करता। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ग्रीस जी का है। आज 23 जनवरी, बर्थडे ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ द कंट्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, प्लीज़ पे ट्रिब्यूट। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब। देखिए, बेसिकली क्या है कि सुभाष चंद्र बोस वाज वन ऑफ द वेरी डेयरिंग पॉलिटिशियन इन इंडिया। महात्मा गांधी का पूरा कंट्रोल था कांग्रेस पार्टी के ऊपर, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने जब प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कांग्रेस का इलेक्शन लड़ा तो सब ने, नेहरू ने और महात्मा गांधी ने उनको अपोज किया, स्टिल ही वन विद द मेजॉरिटी। हाँ जी, ये और बात है कि उनके साथ आपस में जो था मिलाप नहीं था, क्योंकि ही बिलीव्ड इन रेवोल्यूशन, military revolution. Mahatma Gandhi did not believe in that, so therefore he had to leave the country. He went out and he fought the way he could, lekin unfortunately he died in an aeroplane accident. So one of the great revolutionary of India. Right. जी, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोरोना वैक्सीन जो इंडिया ने सबको फ्री में दे रहा है, इससे कोई फ़ायदा होगा? आपसे अनुरोध है कि आपसे अनुरोध है कि इसके कमेंट करें। देखिए, हिंदुस्तान सबको फ्री नहीं दे रहा, हिंदुस्तान ने सिर्फ 2-3 कंट्रीज़ को कहा है
हैं जी, वो जैसे मालदीव है, बांग्लादेश को शायद कहा है। बांग्लादेश को सारी फ्री नहीं, मतलब अच्छा। बांग्लादेश को देंगे, नेपाल को कहा है। मालदीव को, नेपाल को, नेचुरली जिनके पास, तो सिर्फ 3-4 कंट्रीज को उन्होंने कहा है, लेकिन ये नहीं कि वो सबके लिए फायदा वो पूछ रहे हैं इसका। वो फ़ायदा ये है कि ये कंट्रीज जो है इनके साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे रहने चाहिए, क्योंकि मालदीव जो है उसमें किसी न किसी किस्म से जो पहला प्रेसिडेंट था जिसको अब हटा दिया गया है, वो प्रो चाइना होता जा रहा था। बहुत ज़्यादा। हाँ, और बांग्लादेश भी प्रो चाइना होता जा रहा था। इसलिए अगर हिंदुस्तान बड़ा भाई नहीं हेल्प करेगा तो कौन करेगा? इफ़ इंडिया कैन डू इट, डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग इंडिया कैन डू। यही सेव अलायंस द बनते लाइफ। हैं, एक तो सेव द लाइफ है और अलायंस भी बनते हैं, ये सबसे बड़े फायदे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं जी अर्पित जी का। Does the Canadian government intend to work well with Indian government, knowing Mr. Trudeau interfered in India's internal matter on farmer laws and his support to Khalistan, which irks Indians? हाँ, थोड़े बहुत देखिए अर्पित जी, सर्दमहरी तो है, कोल्डनेस तो है रिलेशनशिप में, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर दोनों कंट्री में इतना अभी बुरा तल्लक नहीं है, पॉलिसीज़ जो हैं उनमें कुछ सहमत भी है। बाकी डॉक्टर साहब आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब तक जस्टिन ट्रूडो गद्दी पर बैठे हुए हैं, एंड ही इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द खालिस्तानी पॉलिटिशियंस हियर इन इंडिया, हियर इन कनाडा, रिलेशनशिप जिसको आप कह सकते हैं बहुत ब्रदरली रिलेशनशिप, वो मुश्किल वैसे नहीं होंगे, फॉर्मल रिलेशन रहेंगे। मतलब ना ये अपना एम्बेसडर वहाँ से वापस करेंगे, ना हिंदुस्तान का, एक्सट्रीम होती है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप ये कहें कि ब्रदरली वो जफ्फियों वाला वो रिलेशनशिप नहीं बनेगा ड्यूरिंग जस्टिन ट्रूडो रजीम। जी, अगला क्वेश्चन जी जयश्री का। टेल अबाउट शहीन बॉम्ब टेस्ट इन बलोचिस्तान। अफसोसनाक बात है, जो खबरें आ रही हैं उसमें जो टेस्ट हुआ, बहुत सारे बलोच जो बेचारे हैं इंजर्ड हुए हैं, ये एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है। जैसे ही कंफर्म होती है हम इस पे और कंडेम करेंगे, क्योंकि इसको तो कोई भी दुनिया का शख्स जो है वो एंडोर्स नहीं कर सकता। और बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनका तो अक्सर कहना है कि हमारे यहाँ एटॉमिक टेस्ट से लेके सारे मिसाइल टेस्ट होते हैं, चूँकि लैंड बहुत बड़ी है बलूचिस्तान, तो दिस इज सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, आपने जवाब दे दिया। अगला क्वेश्चन United States of India possible, which will be based on national and spiritual society. Rational and spiritual society. देखिए, मेरा ये पहले दिन से ही विचार है, जब से मैंने एजुकेशन शुरू की है, मैं कॉलेज में गया, लॉ मैंने किया, मेरा पहले दिन से ये है कि हिंदुस्तान का जो सेमी फेडरल सिस्टम है वो गलत है। वहाँ पर कंप्लीट फेडरल सिस्टम होना चाहिए, जैसा कि कनाडा में है या अमेरिका में। स्टेट्स के पास ज़्यादा इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, जो कि इस वक्त नहीं है। सो आई एम ऑल फॉर फेडरलिज्म, स्ट्रिक्ट फेडरलिज्म रादर देन सेमी फेडरलिज्म। आखिरी क्वेश्चन लेते हैं जी। एबी अकाउंट है पाकिस्तान ने ब्रॉडशीट कंपनी की पेमेंट नहीं की, तो कंपनी ने इंग्लैंड में केस कर दिया है और कोर्ट के ऑर्डर पर पाकिस्तानी एम्बेसी के अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। इस पर आप क्या कहते हैं, आप बताइए। जी देखिए, ये खबरें आ रही हैं, कोई कंफर्म मुकम्मल तौर पर नहीं है कि क्या उन्होंने वाकई अकाउंट्स सारे ही फ्रीज कर दिए हैं। ये खबरों की हद तक है और कोई हमारा डायरेक्ट सोर्स नहीं है जो इस पर हमें कंफर्म कर सके। लेकिन इस तरह की जो खबरें आ रही हैं उस पर मेरी कमेंट्री यही है कि हालात इस सिलसिले में काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं और ब्रॉडशीट वाले ख़ुद बड़े यानी फिशी किस्म के स्टेटमेंट देते हैं। सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ही इसमें फिशी रोल नहीं है, उनका अपना भी फिशी रोल है। तो दोनों तरफ से तालियां बज रही हैं, दोनों हाथों से तालियां बज रही हैं, मैं उसको ऐसे देखता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा। मेरा ख्याल है कि अगर कोई क्वेश्चन है ले लेते हैं, नहीं तो फिर जी क्वेश्चन तो बहुत है। अब चलिए आखिर में ये लेते हैं, चूँकि हमारा टाइम ख़त्म हो गया। इस पाकिस्तान आर्मी टोक्रेसी डिस्कसिंग एज डेमोक्रेसी, आपके सवाल में ही आपका जवाब है, तो आपने खुद ही कह दिया, हमारे कहने की ज़रूरत नहीं है। आज आपने ब्रेन बस्ट मेरे साथ डॉक्टर रणवीर शारदा जी के साथ देखा सुना। आखिर में जो कमेंट्री है डॉक्टर साहब देंगे, उसको क्लोजिंग रिमार्क्स डॉक्टर साहब देंगे। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपने प्रोग्राम देखा, आपका धन्यवाद। आप बहुत इंटरेस्ट लेते हो, क्वेश्चंस हमें पूछते हो, उसका भी धन्यवाद। होपफुली जो देखिए, आपके और हमारे व्यूज़ ज़रूरी नहीं है कि वो मिले, हाँ डिफरेंट व्यूज़ भी हो सकते हैं। हम एक दूसरे के व्यूज़ की अगर कदर करना शुरू करें तो शायद बेहतर होगा फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द मैन काइंड।
میں کچھ ہفتوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ اپنی پرسنل ہیلتھ کی وجہ سے شاید کئی آنے والے پروگراموں میں اپیئر نہ ہو سکوں. اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, اور طاہر گورا صاحب اسی طریقے سے اس پروگرام کو اور بھی بہتری سے آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. تب تک میرا اور آپ کا اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو اینڈ ہیو اے گڈ ڈے. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.